کبھی سوچا ہے کہ قدیم کتابیں اور آج کی جدید سائنس کسی ایسی جگہ پر مل سکتی ہیں کہ عقل دنگ رہ جائے؟ آج ہم ایک ایسے ہی سفر پر نکل رہے ہیں، ایک ایسا سفر جو 1400 سال پرانی وحی کو 20ویں صدی کی ایک بہت بڑی فلکیاتی دریافت سے جوڑتا ہے۔ ہاں، تو سوال یہی ہے، آخر یہ کائنات کا کھٹکھٹانے والا ستارہ ہے کیا چیز؟ ایک ستارہ جو دستک دے رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اور یہ اتنا اہم کیوں ہے؟ چلیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے آج کے دور سے، ایک ایسی سائنسی دریافت سے جس نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ ایک سگنل جو بہت دور گہری خلا سے آ رہا تھا۔ یہ بات ہے 1967 کی۔ ماہرین فلکیات کو کائنات کے کسی بہت ہی دور دراز کونے سے ایک عجیب سا سگنل ملتا ہے، اور عجیب اس لیے کیونکہ یہ بالکل باقاعدہ تھا، ایک بہترین ردم میں۔ اتنا بہترین کہ پہلا خیال تو یہی آیا کہ شاید کوئی خلائی مخلوق ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ سگنل بالکل ایسا تھا جیسے کوئی بہت دور سے ایک آہستہ مسلسل ردم میں ہتھوڑا مار رہا ہو، ٹک ٹک ٹک۔ سائنسدان پریشان تھے کہ خلا میں قدرتی طور پر ایسی چیز کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ کائنات کا ایک نیا بہت ہی گہرا راز تھا۔ مگر یہ راز جلد ہی کھل گیا۔ نہیں، یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں تھی، بلکہ یہ کچھ ایسا تھا جو شاید خلائی مخلوق سے بھی زیادہ دلچسپ تھا۔ یہ اصل میں ایک نئی قسم کے ستارے کی دریافت تھی، ایسا ستارہ جسے انسان نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو اس عجیب و غریب سگنل کے پیچھے آخر سائنس کیا کہتی ہے؟ چلیں ملتے ہیں اس آسمانی چیز سے جسے ہم پلسر کہتے ہیں۔ دیکھیں، پلسر بنیادی طور پر ایک بہت بڑے ستارے کی باقیات جیسا ہے۔ جب کوئی بہت بڑا ستارہ اپنی زندگی کے اختتام پر پہنچتا ہے تو وہ اچانک آپس میں سکڑ جاتا ہے، بہت ہی چھوٹا اور انتہائی کثیف ہو جاتا ہے، اور پھر یہ انتہائی تیزی سے گھومنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے پول سے طاقتور تابکاری کی شعاعیں نکالتا ہے۔ پلسر کی دو خاص باتیں ہیں جو اس پوری کہانی میں سب سے اہم ہے۔ ایک کہ یہ کھٹکھٹاتا ہے یا ہتھوڑا مارتا ہے، اور دوسرا کہ یہ خلا میں چھید کرتا ہے۔ یہ جو کھٹکھٹانے والی بات ہے نا، وہ اس کے گھومنے کی وجہ سے ہے۔ اس کو ایسے سمجھے جیسے سمندر میں ایک لائٹ ہاؤس ہوتا ہے نا، وہ تیزی سے گھومتا ہے، اور جب بھی اس کی روشنی ہماری طرف آتی ہے تو ہمیں ایک فلیش دکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح پلسر گھومتا ہے، اور جب اس کی تابکاری کی شعاع دھرتی کی طرف آتی ہے تو ہمارے آلات کو ایک ٹک سنائی دیتا ہے۔ یہی ہے وہ کھٹکھٹاہٹ۔ اور یہ چھیدنے والی خاصیت، وہ اس کی زبردست کثافت کی وجہ سے ہے۔ یہ ستارہ اتنا زیادہ کثیف ہے کہ اس کا صرف ایک چمچ مواد اربوں ٹن وزنی ہو سکتا ہے، اور اس سے جو تابکاری نکلتی ہے وہ اتنی طاقتور ہے کہ وہ خلا کے تانے بانے کو بھی چیر کر اس میں سوراخ کر کے گزر سکتی ہے۔ اب یہاں سے ہم ایک لمبی چھلانگ لگاتے ہیں، آج کی سائنس سے سیدھا 1400 سال پیچھے، ایک ایسے دور میں جب ان ستاروں کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ سوچ کے دیکھیں، وہ دور جہاں نہ دوربینیں تھیں، نہ کوئی ریڈیو فلکیات تھیں، انسانی علم بہت ہی محدود تھا، اور اسی دور میں قرآن کی ایک سورت نازل ہوتی ہے، سورۃ الطارق۔ اس سورت میں اللہ آسمان کی قسم کھاتا ہے اور الطارق کی۔ پھر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اور تمہیں کیا معلوم کہ الطارق کیا ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دیا جاتا ہے، وہ چھیدنے والا ستارہ ہے۔ تو اب وقت ہے ان دونوں چیزوں کو آمنے سامنے رکھنے کا۔ ایک طرف ہے جدید سائنس کی دریافت، اور دوسری طرف ہے 1400 سال پرانا قرآن کا بیان۔ دیکھیں، جدید سائنس نے اس ستارے کو کیا کہا؟ کھٹکھٹانے والا ستارہ۔ اور 1400 سال پہلے قرآن نے اسے کیا نام دیا؟ الطارق۔ اب الطارق کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ عربی جڑ ترک سے نکلا ہے، اور اس کا مطلب ہے ہتھوڑے سے مارنا یا زور سے دستک دینا۔ یہاں تک کہ رات میں آنے والے مہمان کو بھی طارق کہتے ہیں، کیونکہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے۔ یہ بالکل وہی تفصیل ہے جو سائنس نے کھٹکھٹانے کے لیے استعمال کی۔ اچھا، اب آتے ہیں دوسری خاصیت پر۔ سائنس نے کیا کہا کہ یہ چھیدنے والا ستارہ ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے اسے کیا کہا تھا؟ الثاقب۔ اور عربی میں الثاقب کا مطلب ہی ہوتا ہے وہ چیز جو سوراخ کر دے، جو کسی چیز کو چیر کر چھید کر نکل جائے۔ وہی
بالکل وہی تفصیل جو جدید سائنس پلسر کی اس دوسری اہم خاصیت کے لیے استعمال کرتی ہے۔ تو یہاں آ کر ماخذی مواد یہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کتاب جو 1400 سال پرانی ہے، وہ ایک ستارے کی ایسی دو خاص، ایسی غیر واضح خصوصیات کیسے بیان کر سکتی ہے، جن کو سائنس نے 1967 میں جا کر اتنی جدید ٹیکنالوجی سے دریافت کیا؟ تو ان سب باتوں کا آخر مطلب کیا ہے؟ جو ماخذ ہے وہ اس کمال کی مطابقت سے کیا نتیجہ نکالتا ہے؟ ماخذ سے لیا گیا یہ اقتباس اس احساس کو بہت اچھے سے بتاتا ہے کہ جب ایک مسلمان دیکھتا ہے کہ ناسا کی جدید ترین دریافتیں دراصل وحی کی تصدیق کر رہی ہیں تو ایمان وجد میں آ جاتا ہے۔ تو ماخذ اس بات پر نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ جس نے ان ستاروں کو بنایا ہے اسی نے یہ علم بھی دیا، تاکہ 1400 سال بعد جب سائنس اس مقام پر پہنچے تو اس نشانی کو پہچان سکے۔ اور یہ پوری کہانی ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتی ہے، وہ یہ کہ قدیم حکمت اور آج کی سائنس کے بیچ اور کہاں کہاں ایسے رابطے چھپے ہو سکتے ہیں جو بس اس انتظار میں ہیں کہ انہیں ڈھونڈا جائے۔